یہ اس وقت نہیں سمجھایا جا سکتا، اب سمجھائیں اپنی عورتوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ باتیں بڑی آسان ہیں، مشکل آئے اور اس وقت میں یہ ذہن میں رکھنا کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف ہی میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبت میں کوئی ایسی ذات ہے کہ سارے رشتے بھی ختم ہو جائیں تو وہ رشتہ اس ذات کا میرے ساتھ برقرار ہے، وہ ذات اس وقت بھی میری مشکلات کو ختم کرنا چاہے کر سکتی ہے اور کرنے پر قادر بھی ہے۔ اگر اب یہ ختم نہیں کر رہی تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے۔ یہ سمجھنا یہ قرآن کا درس ہے۔ اور مصیبت بندے کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو دل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مصیبت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مصیبت نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے معاشرے میں شدید ترین ضرورت ہے صبر کرنے کی۔ کوئی برداشت ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے۔ جس محکمے میں آپ چلے جائیں، جس فیلڈ میں جس شعبے میں بھی چلے جائیں، سکول کالجوں میں جو پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے اختلافات، اتنی بڑی بڑی لڑائیاں، کیا ہے؟ صرف تھوڑی سی برداشت نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ جو صبر کا قرآن میں سمجھ لیں کہ 20 بار قرآن میں ذکر ہے صبر کرنے کا۔ صبر کرو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی صبر کوئی ایسی چیز ہے جس کا میں بار بار حکم دیا گیا جس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ قرآن میں 20 بار اور مفاہیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید 100 سے بھی زیادہ بار ہمیں صبر کا حکم دیا گیا قرآن میں۔ تو اتنی اہم چیز تو تھی کہ جس کو رب تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے صبر کرو، صبر کرو۔ چھوٹا سا معاملہ اگر اس نے صبر کر لیا جائے تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگوں میں شاید صبر بہت زیادہ تھا، آج کل بہت ہی لیول گرتا آ رہا ہے صبر کا۔ چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو، پھر معاملہ ایسے بڑا کہ پھر جیلوں تک گئے، پھر عدالتوں تک گئے، پھر تھانوں تک گئے۔ وہ صبر ہمارے اندر نہیں رہا جو صبر تھا۔ آج بھی جیلوں کے اندر جائے سروے تھا کہ ایک بندہ کرے سروے ریسرچ، ان سے جا کر پوچھیں جی کیا ہے، بس وہ پچھتاوا ہی ہوگا کہ 5 منٹ اگر ہم صبر کر لیتے تو آج 15 سال جیل نہ کاٹنی پڑتی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی یہ ضرورت ہے، اور رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اس پر توجہ کریں۔ بعض اوقات ہم برداشت کر لیتے ہیں، معاملہ ہے تھوڑا سا برداشت کر لیا، لیکن صبر کے حقیقی مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس صبر کا حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا برداشت کر لیا پھر بندے کو بتایا کہ او دیکھ اس نے کیسا کیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ کیسا کیا ہے، وہ خراب آدمی ہے اور میں صحیح آدمی ہوں۔ صبر کا شاید جتنا ثواب ملا تھا غیبت کا اس سے زیادہ ہم گناہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ شاید برداشت ہم نے کر لیا، صبر نہیں کیا۔ صبر کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، یا کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس مصیبت کے اندر نظر یہ رکھنا کہ میرا کوئی خالق ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور میرے معاملات کو سدھارنے کی طاقت بھی وہ رکھتا ہے۔ یقین ہو اس پر، شک والی بات نہیں، یقین ہو، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اس صبر کا فائدہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر؟ اچھا مشکلات آتی ہیں، رب خود بھی مشکلیں عطا فرماتا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ۔ میں آپ کو آیت کریمہ سناتا ہوں اور اس پر توجہ کرنا کہ رب تعالیٰ سمجھ لیں ہم یہاں پر کمرہ امتحان میں موجود ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، یہ آزمائش گاہ کے اندر ہم موجود ہیں، ایگزامینیشن ہال کے اندر ہم موجود ہیں، یہاں امتحان دینے آئے ہوئے ہیں۔ رزلٹ آخرت میں نکلنا ہے، نتیجہ آخرت میں آئے گا۔ اس امتحان کا ہمیں ایک جو سوال ہمارے سامنے آنا تھا، اس کا رب تعالیٰ نے سوال بھی آؤٹ کر دیا ہے اور جواب بھی بتا دیا ہے یہیں پر۔ وہ سوال کیا ہے؟ توجہ کرنا۔ رب فرماتا ہے، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب فرماتا ہے ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، کبھی ہم خوف دیں گے، خود اللہ جو دینے والا ہے وہی فرما رہا ہے ہم دیں گے خوف تمہیں، والجوع کبھی بھوک دے کر، ونقص من الاموال کبھی مال کے اندر کمی دے کر، والانفس کبھی جان کے اندر کمی دے کر، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا کوئی فوت ہو گیا، یہ ہم کریں گے، رب خود فرما رہے ہیں ہم کریں گے۔ آزمائش گاہ کے اندر یہ سوالات تمہارے سامنے آنے ہیں، ونقص من الاموال مالوں کی کمی کے ساتھ، والانفس جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ پھل سے مراد رزق آپ سارے لے لیں، پھل بھی کمی دیں گے، کبھی کسی چیز کے اندر کمی ہوگی، کبھی کسی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ہمیں کمی دکھائیں گے۔ اور مصیبت بندے کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو دل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مصیبت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مصیبت نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا ہے۔ مصیبت آتی ہے تو بندہ اللہ کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ تو رب فرماتے ہیں ہم یہ مصیبتیں تمہیں دیں گے، اب تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ رب فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات کے اندر جو بندہ اللہ کا شکوہ نہ کرے، اللہ سے شکایت نہ کرے، الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، کفریات نہ بکے، یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے ہی تکلیف دینی تھی دوسروں کو کیوں نہیں آئی، یہ کام نہ کرے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں رب فرماتا ہے خوشخبری سنا دے انہیں۔
کیسے صبر کرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ آگے علامت بھی بتائی. یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں سارا، کیونکہ قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے. رب فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، اب ان کا آگے رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. مصیبتیں آئیں گی، رب فرما رہے ہیں تمہیں مصیبتیں دوں گا، اور اس کے اندر تمہارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ رب فرماتا ہے صابرین کا رد عمل یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں. اچھا یہ باتیں بڑی آسان ہیں. مشکل آئے اور اس وقت میں یہ ذہن میں رکھنا کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف ہی میں نے لوٹ کر جانا ہے. مصیبت میں کوئی ایسی ذات ہے کہ سارے رشتے بھی ختم ہو جائیں تو وہ رشتہ اس ذات کا میرے ساتھ برقرار ہے. وہ ذات اس وقت بھی میری مشکلات کو ختم کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور کرنے پر قادر بھی ہے. اگر ابھی ختم نہیں کر رہی تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے. یہ سمجھنا یہ قرآن کا درس ہے. انا للہ و انا، ہر اعلان کے ساتھ تو ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس پر صبر کر کے دکھانا بہت مشکل ہے، جو امام حسین کے کردار سے ان کی زندگی سے حاصل ہو رہا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون. اور اس پر ایک آپ کو واقعہ بھی چھوٹی سی حدیث ہے، مختصر انداز میں سنا دیتا ہوں. حضرت ام سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو شوہر تھے حضرت ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ اگر کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور مصیبت کے اندر وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد وہ یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے بدلہ عطا فرما اور اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما. اللہم اجرنی، اس سے مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما. تو رب تعالیٰ اس مصیبت میں اس سے بہتر بندے کو عطا فرماتا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں میرے شوہر فوت ہو گئے، حضور کے صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی، ایسے اخلاقیات کے مالک اور ان کے اندر کردار ایسے نیک بارسا انسان، وہ فوت ہو گئے اور میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ترجمہ سمیت، ترجمہ کا مطلب مفہوم سمیت، یہ مفہوم کو ذہن میں رکھ کے کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. یہ میں نے ذہن کے اندر رکھ کے یہ میں نے کلمات بھی پڑھ لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، لیکن میرے ذہن کے اندر تھا کہ حضرت ابو سلمہ حضور کے صحابی، ان سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے. تو فرماتے ہیں میری عدت گزری تھی، چند دن گزرے تھے، کیا ہوا رسول اللہ نے خود مجھے پیغام نکاح بھیجا. حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضور نے خود پیغام نکاح بھیجا. ماتے اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ پہلے بھی یقین تھا، یقین میں مزید اضافہ ہو گیا کہ رسول اللہ نے واقعی سچ فرمایا تھا. اللہ کسی کو مصیبت دے اور اس میں صبر کرے. اور ہمارے جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو ایسی عورتیں باتیں کرتی ہیں، ایسے ناشکری کے کلمات، کفریات تک بکتی ہیں عورتیں. اور یہ اس وقت نہیں سمجھایا جا سکتا، اب سمجھائیں اپنی عورتوں کو اور خود بھی سمجھیں کہ وہ جو کفریات ہیں، اس وقت کہتے ہیں چپ کرو یہ کرو وہ، ان کفریات سے اس وقت نہیں بچا جا سکتا. اب سمجھائیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مفہوم کیا ہوتا ہے. ہم اللہ کے لیے اور سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اگر اللہ نے کوئی مصیبت عطا کی ہے تو اس مصیبت میں صبر کا دامن نہ چھوٹنے دینا، یہ ایک انسانیت کی معراج ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو آج